توجہ فرمائیے گا، ہر ایک عورت کو مہینے کے اندر جو ماہواری کا خون آتا ہے جس کو فقہ کی اصطلاح میں حیض کہا جاتا ہے، یہ ہر ایک عورت کو مہینے کے اندر لازمی آتا ہے۔ اس کی مدت کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ ان ایام کے اندر عورت کے اوپر نماز بھی معاف ہے اور روزہ بھی وہ نہیں رکھے گی۔ البتہ فرق اتنا ہوگا کہ جب اس کے پاکی کے ایام ہو جائیں گے، نماز کی وہ قضا نہیں کرے گی، نماز معاف ہے۔ البتہ جو روزے ان ناپاکی کے ایام کی وجہ سے چھوٹ جائیں گے، بعد میں ان روزوں کی قضا اس کے ذمے لازم ہوگی۔ یہ اجمالی طور پر سننے کے بعد مسئلہ ذہن نشین فرمائیے۔ ایک عورت نے صبح سحری کے وقت سحری کھائی، روزہ رکھا، پھر دن کے کسی حصے کے اندر اس کو خون جاری ہوا، حیض آ گیا، تو حیض کے آنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ ہوگا کہ جو بقیہ دن ہے، اس بقیہ دن کے اندر وہ کھا پی تو سکتی ہے، البتہ روزے داروں کے سامنے نہ کھائے۔ بعد میں اس روزے کی قضا کرنا اس کے ذمے لازم ہوگا۔ اچھا، اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت نماز پڑھنا شروع کرتی ہے پاکی کی حالت میں، نماز کے دوران اس کو ماہواری آ جاتی ہے۔ اب ذہن نشین فرمائیے، اگر نماز کے دوران اس کو ماہواری آ گئی تو یہ نماز اس کی ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اس نماز کی اگر یہ فرض نماز ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا اس کے ذمہ لازم نہیں۔ روزے کے دوران ماہواری آ جائے تو روزے کی قضا ہے، نماز کے دوران ماہواری آ گئی تو نماز کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ بعد میں جب پاک ہو جائے، پاکی کے ایام آ جائیں، ان تمام دنوں کے اندر اس نے روزے کی قضا کرنی ہے۔ عورت کو ماہواری آئی ہوئی تھی، دن کے کسی حصے کے اندر وہ پاک ہو جاتی ہے۔ ذہن نشین فرمائیے، ماہواری پہلے سے آئی ہوئی ہے، دن کے کسی حصے میں وہ پاک ہو گئی۔ پاک ہونے کے بعد جو بقیہ دن باقی ہے، اس بقیہ دن کے اندر روزے داروں جیسی مشابہت اختیار کرنا اس کے لیے لازم اور واجب ہوگا۔ اگر یہ مشابہت اختیار نہیں کرتی تو گناہ گار ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لے، عورت اگر حاملہ ہے، پیٹ میں حمل ہے، روزہ رکھ سکتی ہے تو ضرور رکھے۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ محسوس کرتی ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو میری جان کو خطرہ ہوگا، یا میرا جو حمل ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اس کو خطرہ ہے، شریعت اس کو کہتی ہے خطرہ اگر اس کو نظر آ رہا ہے تو یہ روزہ چھوڑنا چاہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد کے اندر صرف اس روزے کی قضا رکھے گی۔ بالکل اسی طرح اگر کسی حاملہ عورت نے روزہ رکھ لیا، ہمت کر کے روزہ تو اس نے رکھ لیا، دن کے بعض حصے میں اس کو کمزوری محسوس ہوئی، اب خطرہ محسوس ہو رہا ہے اپنی جان پہ یا اپنے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کی جان پہ، اب بھی شریعت اس کو کہتی ہے کہ روزہ توڑنا چاہے تو توڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس روزہ توڑنے کی صورت میں صرف اس کے ذمے قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ وہ عورتیں جن کی گود میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے یا جن کو دودھ پلاتی ہیں، دودھ پلانے والی عورت اگر ان ایام کے اندر روزہ چھوڑنا چاہے تو شریعت اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے، البتہ بعد میں قضا اس کے ذمے لازم ہوگی۔ یہاں پر بھی وہی صورت ہے، اگر کسی عورت نے دودھ پلانے والی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، ہمت کر کے روزہ تو رکھ لیا، لیکن دن کا بعض حصہ گزرنے کے بعد اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری چھاتی میں دودھ نہیں ہے، خشک ہو گیا ہے، یا اس کی اپنی جان کو خطرہ ہے یا بچے کو خطرہ ہے، ان تمام صورتوں کے اندر یہ روزہ توڑنا اس کے لیے ٹھیک ہوگا، بعد میں صرف قضا اس کی لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ بعض احباب یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ذہن نشین فرمائیے،
عورت اپنی چھاتی سے، اپنے سینے سے اپنے بچے کو دودھ پلائے اور روزے کی حالت میں، تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹ رہا، کیونکہ اس کے اپنے اندر تو کوئی چیز جا نہیں رہی، اس کے اندر کی چیز بچے کے اندر جا رہی ہے، تو اس سے اس کے روزے کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کوئی عورت اپنے گھر کے اندر کھانا بنا رہی ہے روزے کی حالت میں، اب وہ کیا اپنے کھانے کے اندر، سالن کے اندر نمک وغیرہ چیک کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ ذہن نشین فرمائیے، فقہا فرماتے ہیں روزے کے عالم میں سالن کا نمک یا مرچ چکھنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میرا سالن میں نمک یا مرچ کوئی کم زیادہ ہو گئی تو میرے میاں صاحب بہت زیادہ سخت ہیں، وہ تو میرا جینا حرام کر دیں گے، میری دھلائی بھی ٹھیک ٹھاک کریں گے، یا میرے سسرال والے میرے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑ دیں گے، ایسی صورت میں شریعت اختیار دیتی ہے اس کو کہ روزے کے عالم میں یہ چکھنا چاہے نمک تو چکھنے کی اجازت ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، جہاں شریعت بیوی کو، عورت کو خاوند کے مزاج کی رعایت رکھنے کی وجہ سے روزے کی حالت میں سالن چکھنے کی اجازت دے رہی ہے، تو کیا اس خاوند کے دیگر مزاج کی رعایت رکھنا اس کے لیے لازم نہیں ہوگا؟ ہماری عورتیں جہاں یہ سمجھتی ہیں شادی ہو گئی تو بس سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو مٹھی میں کرنا ہے، مٹھی میں کرنا ہے، میں اپنے شوہر کو نا اپنا رن مرید بنا کے رکھوں گی۔ یہ نہیں ہے، یہ شریعت کا کوئی اس طرح کا سبق نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ شوہر اکھڑ مزاج ہو، شوہر کے مزاج کی وجہ سے خطرہ اس کو محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس مسئلے کو بھی تو سمجھنا ہے نا کہ اس شوہر کے مزاج کی اتنی تو رعایت رکھنے کی اجازت شریعت دے رہی ہے کہ اپنے روزے، فرض روزے کے اندر نمک چکھ لے۔ یہ ایک الگ بات ہے زبان پہ رکھے، نمک کا ذائقہ محسوس ہوا اس کو پھر تھوک دے، لیکن اس کے مزاج کی رعایت تو ہے۔ اس سے بھی بڑی بات آپ نے وہ نہیں سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہے ہی نہیں، یعنی اہمیت تو بتائی نا خاوند کی۔ تو یہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو اس کی تربیت ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ خاوند کو اپنی مٹھی میں کرے، خود خاوند کی مٹھی میں ہو جائے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ خاوند کو پیار سے، محبت سے اور خدمت سے جیتے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیں، عورتیں عام طور پر سرخی لگاتی ہیں، مسئلہ بہت زیادہ کثرت سے پوچھا جاتا ہے، روزے کی حالت کے اندر سرخی لگانا کیسا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر سرخی پیٹ کے اندر نہیں گئی، کسی کو سرخی کھانے کی عادت ہے وہ ایک الگ بات ہے، سرخی ہونٹوں پہ لگائی اس سے وہ پیٹ کے اندر نہیں جاتی، صرف ہونٹوں پر رہتی ہے، بعد میں صاف کر لی جاتی ہے، تو یہ سرخی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر پیٹ میں چلی گئی پھر ایک الگ بات ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ساتھ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں، عام طور پر وہ بچیاں یا وہ بچے جو سکول پڑھتے ہیں، امتحان کی تیاریاں کرتے ہیں، رمضان میں اگر امتحان آ جائے، یا وہ آدمی جس کا کام ذرا مشقت والا ہو، مزدور ہے، مستری ہے، یا اور کوئی دیگر کام ایسے کرتے ہیں جو مشقت والے کام کر رہے ہیں، تو کیا اس مشقت کے کام کی وجہ سے روزہ چھوڑنا یا روزہ توڑنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ذہن نشین فرمائیے گا، شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، فقہا فرماتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ روزے کے عالم میں مشقت والا کام کیا ہی نہ جائے۔ اگر مجبوری ہے، مشقت والا کام کرنا پڑ رہا ہے تو اتنا کام کرے جس سے روزے کے اوپر اثر نہ ہو۔ صرف اس کام کے مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا یا روزہ توڑ دینا یہ کم ہمتی کی بات ہوگی۔ ہاں، ایک اضطراری کیفیت ہوتی ہے، ایک آدمی کی روٹین ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، کام کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کام کرتا ہے، روزانہ کی ترتیب سے برداشت بھی ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ اس نے روزہ رکھا، کام زیادہ مشقت والا تھا، اس کی طبیعت بگڑ گئی، اتنی بگڑی کہ اب اس کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اگر میں نے روزہ نہ توڑا تو میری جان چلی جائے گی، یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ اب شریعت اس کو اجازت دیتی ہے روزہ توڑ لے، روزہ توڑنے کے بعد اس کو اس روزے کی قضا رکھنا ضروری ہوگی،
روزے کا کفارہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ طلباء جو امتحان کو بہانہ بنا کے یا وہ طالبات جو امتحان کو بہانہ بنا کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج کے مسائل جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات ہے مسئلے کو سمجھنا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب، مفتی صاحب مسئلہ کچھ اور بیان کرتے ہیں، کان میں کچھ اور پڑتا ہے، عقل میں کچھ اور آتا ہے، جب وہ اس مسئلے کو نقل کیا جاتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ جھوٹ آگے نقل کیا جاتا ہے قصور پھر بیچارے مولوی کو ہو جاتے ہیں۔ اس سے تحقیق کوئی نہیں کرتا ہے کہ تو نے کیا بیان کی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں مسئلے کو سننا، پھر اس کو سمجھنا اور پھر صحیح کر کے آگے نقل کرنا، یہ بات ہوتی ہے۔ جب تک آپ کو خود سے کوئی مسئلہ صحیح سمجھ نہ آئے، اس مسئلے کو آگے نقل کرنا یہ درست بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔